وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. جانیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، سیرت النبی۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ عامر احمد اور سیرت النبی کے ایک اور پروگرام میں آپ کے سامنے حاضر ہیں۔ اور جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ سیرت النبی کا پروگرام جو ہے وہ سلسلہ وار پروگرام ہے، جس میں ہم جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جو ہے وہ قدم با قدم یعنی سٹیپ بائی سٹیپ جو ہے وہ ہم اس پروگرام میں آپ کے لیے لے کر آتے ہیں۔ اس پروگرام میں ہمارے ساتھ جو ہے مجتبیٰ بھٹی صاحب ہوتے ہیں، اور آج بھی جو ہے اسٹوڈیو میں جو ہے مجتبیٰ بھٹی صاحب ہمارے ساتھ شامل ہیں۔ گزشتہ پروگرام میں جو ہے وہ ہم نے جس طرح سے بات کی تھی کہ کس طریقے سے جو ہے وہ مشرکین مکہ جو ہے وہ اپنی قیاس آرائیوں میں تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ کوئی مرتبہ حاصل کرنا چاہتے ہیں، کوئی بادشاہت حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ پھر کچھ لوگوں نے ان پہ قیاس آرائیاں کی کہ وہ جادو ہو گیا ان پر، اور جو سلسلہ تھا وہ ہم نے اپنے گزشتہ پروگرام میں ذکر بھی کیا۔ اور آج جو ہے مجتبیٰ بھٹی صاحب سے پوچھیں گے کہ اب آگے کے جو واقعات ہیں وہ کس طریقے سے بڑھتے ہیں۔ تو سب سے پہلے مجتبیٰ بھٹی صاحب کو جو ہے پروگرام میں شامل کرتے ہیں اور پھر ان سے پوچھتے ہیں۔ السلام علیکم مجتبیٰ بھائی، کیسے ہیں؟ وعلیکم السلام عامر۔ جی، گزشتہ پروگرام میں جس طریقے سے ہم نے جو ہے وہ اپنے تمام دیکھنے والوں کو اور سننے والوں کو بتایا کہ کس طریقے سے جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ قرآن کی آیت بھی جو ہے وہ پڑھ کے بتائی، اور اس کے بعد جو فیصلے لیے گئے کہ خاموش ہو جاؤ، لیکن کچھ لوگوں نے جو ہے اس وقت یہ کہا کہ ظاہر ہے وہ کم علمی کی وجہ سے بھی کہ جو ہے وہ ہم خاموش نہیں بیٹھیں گے۔ تو اس کے بعد کے جو آگے کے جو واقعات ہیں، کیا سلسلے ہوئے؟ کیا وہ خاموش بیٹھے رہے یا انہوں نے کوئی ریئیکشن شو کیا؟ تو ہمارے دیکھنے والوں اور سننے والوں کو بتائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ عامر، جیسے آپ نے اپنے انٹرو میں بتایا کہ گزشتہ قسط میں ہم نے جو بات کی تھی اس میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے عتبہ نے جا کر کچھ پیشکشیں کی، اور پھر اس کے جواب میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ حامیم سجدہ پڑھ دی۔ تو جو بھی بات ہوئی وہ ہم اس میں پچھلی قسط میں کر چکے ہیں، اس کو دہرا نہیں سکتے۔ اب ان کی طرف سے ایک ریئیکشن شروع ہوا اہل مکہ کی طرف۔ ان کو نا 3-4 یہ ایک وہ ہو چکی تھی ناکامیاں، جس کو سمجھے۔ جی، ایک تو وہ ہے کہ حضرت حمزہ ایمان لے آئے، بالکل، حضرت عمر بھی ایمان لے آئے۔ پھر یہ ہے کہ انہوں نے جا کر پیشکش بھی کی کہ ہم آپ سے جو ہے نا یہ معاملات کرتے ہیں۔ اور اسی دوران جب وہ بات ہوئی، حضرت ابو طالب نے، چونکہ وہ کسٹوڈین تھے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے، وہ اپنے طور پر ان کے دل میں ایک بات مستقل بیٹھ گئی تھی کہ یہ جو قریش ہیں جو مکہ کے اور جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہیں، مشرکین، اور چونکہ وہ پہلے ان کے قتل کی دھمکی دے چکے ہیں، اور پھر یہ ہے کہ وہ یہ حد تک بھی چلے گئے تھے کہ وہ ولید کے بیٹے کو لے آیا کہ اس کو رکھ لو اور محمد کو ہمارا بات دے دو، ہم اس کو قتل کر دیں گے۔ اسی طرح سے ان کو یہ بھی واقعہ یاد آتا تھا کہ ابو جہل جو ہے نا وہ جا کے حملہ کرنے والا تھا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ پتھر مار کی۔ اسی طرح سے اور جو واقعات جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اٹیمپٹ کی گئی تھی طریقے سے، تو وہ ان کو ان کے ذہن میں جو ہے نا یہ ساری چیزیں چلتی تھیں۔ اب وہ عمر کے اس حصے میں آ گئے تھے کہ یہ عمر جو ہے نا قریباً 80-82 سال کی ہو چکی ہے۔ اب انہوں نے یہ مناسب سمجھا کہ ان کی مخالفت بڑھتی جا رہی ہے، تو اس کے مقابلے کے لیے میں تنہا جو ہے نا وہ کافی نہیں ہوں، تو کیوں نہ ہم اپنا ایک محاذ بنائیں، ٹھیک ہے، اپنے خاندان کا۔ وہ انہوں نے کیا کہ بنو ہاشم اور بنو عبد المطلب، یہ دونوں بھائی ہیں، ہاشم اور مطلب، تو ان کے خاندان کے جتنے بھی تھے لوگ سب کو بلایا، اور ان کے سامنے یہ بات کہی کہ اب تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بچپن سے لے کے اب تک میں اپنے طور پہ جتنا کچھ کوشش کی ہے، میں ان کو ہر طرح سے ان کی رکھوالی کرنے والا، مطلب ظاہری مادی طور پر بنا ہوں، جو کہ حلیف ہوتے ہیں قبائل کے اندر اور یہ ساری۔ اب میں عمر کے اس حصے میں پہنچ چکا ہوں کہ اب میرے قوا بھی جو ہے نا وہ بھی کافی کمزور ہو چکے ہیں، اور ہمت بھی وہ جو ہے نا پہلے والی وہ نہیں رہی۔ تو میں اب یہ چاہتا ہوں کہ ہمارے قبیلے کا اور ہمارا جو یہ خاندان ہے،
اس کی ایک اپنی حمیت ہے، ایک عزت ہے، وقار ہے، اور محمد ہمارے وقار کی علامت ہے. ٹھیک ہے. تو میرا خیال یہ ہے کہ بحیثیت قبیلہ ارسپیکٹو کہ آپ اس کو مانو یا نہ مانو، جی. بحیثیت قبیلہ پروٹیکٹر ہیں. ان کے پروٹیکٹر بن جاؤ سارے. ٹھیک ہے. اور یہ میسیج جو ہے نا وہ اب یہ بھی سارے پبلک کو چلا جائے کہ اب ابو طالب تنہا نہیں ہے، یہ ایک یونٹ بن چکے ہیں. ٹھیک ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ٹھہریں گے، یہ کچھ بھی ہو جائے. اب چونکہ قتل کی دھمکی ہے نا اوپن، جی جی. اب یہ بھی ایک تازیانہ ان کو آ گیا کہ اب انہوں نے اپنا ایک متحدہ محاذ بنا لیا. تو اب یہ 3-4 اوپر کے جو واقعات ہوئے نا، تو اب وہ مشرکین مکہ کو اب یہ رہا کہ ہم بھی اکٹھے ہو کر اب اسی طرح سے ایک اپنا جو ہے نا وہ جواب دیں یا اپنا بیانیہ جاری کریں. انہوں نے کہا ہاں جی ٹھیک ہے یہ بھی کر لیتے ہیں. اب کیا ہے، لڑائی کی صورت پیدا نہیں کرتے، ٹھیک ہے. ڈائریکٹ کنفلکٹ. اب یوں کرتے ہیں کہ ہم ان کا نعت کا پانی جو ہے نا وہ بند کر دیتے ہیں. اچھا. اہل ہاشم کا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے کا نہیں، پورے قبیلے. پورے کا، کیونکہ اب وہ ایک یونٹ بن گیا نا. جی. تو اب انہوں نے بھی اکٹھے ہو کے نا ایک معاہدہ آپس میں لکھا کہ ہم کیا کریں گے کہ ان بنو ہاشم کے ساتھ، بنو عبد المطلب جو ہے نا، ان کے ساتھ ہمارا کوئی رشتہ داری نہیں ہوگی آئندہ. جو ہو چکی ہیں وہ ہو چکی ہیں. ٹھیک ہے. نہ ان کے ساتھ آنا جانا، نہ میل، نہ کھانا پینا، نہ اور کوئی طریقہ جو بھی سوشلی چیزیں پاسبل ہیں وہ ہم ان کے ساتھ نہیں کریں گے. ٹھیک. ٹھیک. تا وقت یہ کہ کیونکہ وہ کنڈیشن اس کے دینی ہے نا، کیوں کر رہے ہیں تا وقت یہ کہ یہ محمد کو ہمارے حوالے کر دیں، کیونکہ وہ پہلے بھی جا چکے تھے. اب طالب کے بھی اس کو حوالے کر دو، پھر عمارہ کے بھی اس بندے کے بدلے واپس کر دو تاکہ ہم قتل کریں. اس وقت تک ہم ان کے ساتھ بائیکاٹ رہے گا جب تک کہ محمد کو ہمارے حوالے نہیں کر دیتے، ہم اس کو قتل کر دیں. اب یہ ایک انہوں نے اپنا پورا بیانیہ جو وہ لکھا، معاہدہ وہ لکھ کے اور خانہ کعبہ میں لٹکا دیا. اچھا. اب یہ بائیکاٹ ہو گیا. اب ان کے کیا ہوتی تھی، ظاہر ہے کہ خرید و فروخت ہونی ہے، آپ کو گھر کے سامان لینے ہیں، جو بھی. اب کوئی چیز جو ان کے قبضے میں تھی وہ ان کو نہیں ملتی تھی. اب سوشل بائیکاٹ کا آپ اندازہ خوب کر سکتے ہیں. اب رسول صلی اللہ علیہ وسلم اب بمائے سارے قبیلے کے بنو ہاشم، وہ اب مکہ کی جو وادی تھی اس سے تھوڑی سی دور، تھوڑی سی شیب ابی طالب ہے، ایک گھاٹی کا نام ہے جو ابو طالب کے نام کے سے ان کی وہ جگہ ہوگی. تو وہ سارے کے سارے وہاں موو ہو گئے. ٹھیک ہے. مکہ کی تھوڑی سی حدود کے باہر. اب ہوتا یہ ہے کہ قافلہ آئے سامان خرید و فروخت کے لیے، تو یہ ان سے خرید و فروخت نہیں کر سکتے. باہر والے آتے تھے. اب باہر والوں کے اوپر تو یہ کنڈیشن نہیں تھی کہ وہ کس کو مال بیچیں یا نہ بیچیں، لیکن یہ بدماشی یہ کرتے تھے کہ ان کا سارا مال خود خرید لیتے تھے. اور جو اس وقت فرض یا 1 روپے کی کوئی چیز دینی ہے تو وہ اس سے کہتے ہیں ہم 1.5 روپیہ دیتے ہیں، 100 روپیہ دیتے ہیں. تو ظاہر ہے کہ تاجر نے تو اس کو زیادہ دینا جس سے وہاں سے پیسے مل رہے ہیں. تو یہ اس طرح کی انہوں نے بدماشیاں کی ہوئی تھیں. اور کوشش یہ کرتے تھے کہ ان کو پاس کوئی کھانے پینے کی چیز نہ بات، تاکہ جتنا ہم ان کو مطلب ہے کہ ایذا پہنچا سکتے ہیں پہنچے، اور وہ مجبور ہوں اور محمد کو ہمارے حوالے کریں. مطلب کہ اب یہ انہوں نے اس طرح. لیکن ظاہر ہے کہ آپ کے خاندان میں اگرچہ شادیاں باہر ہوئی تھیں نا سارے، تو ایک تھے، تو ان کے میں بھی تو کچھ ایسے لوگ تھے جو درد دل رکھتے تھے. وہ کوشش کرتے تھے کہ بھی کچھ نہ کچھ سپلائی جو ہے نا وہ ان کو بھیجتے رہیں، اگرچہ تھوڑی ہی صحیح، جیسے بھی ہو سکتی ہے، ان کا گزر بسر تو ہو کچھ. تو بھتیجے تھے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، حکیم بن حزام، وہ اپنی بھیجتے تھے خوراک کا بندوبست. تو ایک دن ابو جہل نے انٹرسپٹ کر لیا کہ یہ کہا یہ تو معاہدے کی خلاف ورزی ہے. اب
کہ ہم نے تو ان کے بنو ہاشم سے وہ بائیکاٹ کیا ہوا ہے اور تم اس معاہدے کا بحیثیت قبیلہ تم اس کا حصہ ہو، تو یہ کیوں کر رہے ہو؟ اسی طرح سے وہ ابو بختری، اس کے درمیان میں ایک شخص اور آ گیا، اس نے کہا خدا کا نام ہے، یہ مطلب ہے کہ تم اس طرح سے وہ کیوں کر رہے ہو؟ وہ اب اس کی پھپھی ہے، رشتہ دار ہیں، تو تمہیں اس کو جانے دینا چاہیے۔ اس نے ابو جہل کو مارا بھی صحیح، اچھا، مطلب ہے کہ کوئی ایک یوں نہیں ہے کہ بہت زیادہ جھڑپ جیسے ہاتھ، بلکہ یہ کہتے ہیں کہ وہ اس نے ہڈی اٹھا کے ماری تو اس کے سر پہ، تو اینی وہ اس طرح سے اب سلسلہ جو ہے نا تھوڑا بہت چلتا۔ اب یہ جتنا واقعہ ہے نا یہ 3 سال پہ محیط ہے، اچھا، 7 بعثت نبوی سے شروع ہوا ہے یہ واقعہ، بالکل سال شروع ہوتے محرم کے مہینے سے، تو یہ آگے 10 بعثت نبوی تک چلا ہے، 3 سال مکمل بائیکاٹ کیے رکھا۔ بائیکاٹ رہا ہے، اور اس 3 سال کو ہم فیل کریں کہ کتنا وہ وقت ہوگا۔ مشکل ہو، آج یہاں پر ابھی پیچھے یہ ہم ایک لاک ڈاؤن سے گزرے ہیں تو ہماری یہ کیفیت کیا تھی، بالکل، اور وہاں یہ دیکھیں کہ وہ مکمل بائیکاٹ ہے وہ بھی 3 سال، اور 3 سال تک چلا ہے وہ۔ لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس میں مشن میں کوئی کمی نہیں آئی، ظاہر ہے وہ باہر تو نکلتے تھے تو جو ملتا تھا اپنا میسیج دے آتے تھے، لیکن یوں نہیں تھا کہ وہ کچھ چیزیں لائیں، رسد کا سامان ہے، یہ جو کچھ تھوڑی بہت ان کو وہاں سے ہو سکتی تھی امداد وہ لوگ کرتے تھے۔ ایک دل والا تھا حشام بن عمروز کا نام تھا غالباً، وہ قبیلہ بنی عامر چھوٹے قبائل میں سے تھا، لیکن وہ درد دل والا بندہ تھا، وہ سامان بھیجتا۔ ایک دن اس کے دل میں آئی، اور وہ ایک بندہ اور تھا، اس کا نام تھا ظہیر بن ابی امیہ، وہ حضرت ابو طالب کا بھانجا تھا، اس کے پاس چلا گیا۔ اس نے کہا تمہیں اتنی شرم تو آنی چاہیے کہ تم گھر پہ بیٹھ کے کھا رہے ہو، پہن رہے ہو، تمہارے ماموں ہیں وہ ابو طالب، ان کا حال کبھی دیکھا اور تم اس بات پہ بس خاموش بیٹھے ہو؟ اس کو اس بات پہ نا ایک وہ محسوس ہوئی بات، اس نے کہا میں اکیلا کیا کر سکتا ہوں، میرے ساتھ کوئی ہو تو پھر ہی میں آگے جا کے کوئی بات کروں۔ زہیر اس کا نام تھا۔ اب اس نے کہا ہاں تمہارے ساتھ ایک اور ہے۔ اس نے کہا کون؟ اس نے کہا میں تمہارے ساتھ ہوں۔ اس نے کہا ہم 2 بندے کچھ نہیں کر سکتے، کیوں نہ ہم کسی اور کو ملائیں۔ پھر وہ مطعم بن عدی کے پاس گئے، انہوں نے اس سے جا کے کہا وہی بات کہ بھئی اس بات کو تو سوچو، تمہاری غیرت کس طرح سے یہ گوارا کر سکتی ہے کہ وہ وہاں پر کھانے کے لیے ترس رہے ہیں اور ان کی چیخ و پکار بھی سنائی دیتی تھی، جس وقت بچے ہیں، چھوٹے ہیں، کیا وہ تڑپتے ہوں گے، بالکل، تو اس کے باوجود مطعم بن عدی نے بھی کہا تو ہم 1-2 بندے کیسے بات کریں؟ وہ صرف اکیلا عامر گیا، وہی جو حشام گیا اکیلا، اس نے کہا اور اس نے کہا ایک اور بھی ہے بندہ، اس نے کہا کون ہے؟ اس نے کہا زہیر ہے۔ اس نے کہا اچھا چلو 3 ہو گیا، اب 4تھا بندہ ڈھونڈو۔ پھر 4تھا بندہ پھر وہ گئے ابو بختری کے پاس، جس نے وہ حکیم بن عزام کے راستے میں ابو جہل کو جس نے ہڈی ماری، اس کے پاس گیا، اس کو بھی اسی طرح سے بات ہے کہ اس نے بھی آگے سے یہ جواب دیا کہ 1-2 بندے تو کام نہیں کر رہے، اور اس نے کہا 2 اور بھی ہیں۔ اس نے کہا کون ہے؟ اس نے کہا وہ ہمارے پاس وہ بھی ہیں، مطعم بن عدی بھی ہے، زہیر بھی ہے۔ اس نے کہا چلو ٹھیک ہے اب ایک اور ڈھونڈ لیں۔ اب 5ویں بندے کے پاس گیا، اس کا نام تھا زما بن اسود، اس کے پاس گیا، اس کو بھی یہی بات بتائی۔ وہ بھی اب وہ جانتے تھے نا کہ کوئی درد دل رکھنے والے بندے کون کون ہیں، تو وہ گئے، اب یہ 5 بندے ہو گئے، ٹھیک ہے، اب ان کا بات ہوگی کہ چلیں ٹھیک ہے اب چل کے ہم کل بات کریں گے۔ جب یہ 5 نے اپنا معاملہ طے کر لیا نا، یہ ایک لابنگ تھی جو اگلے دن آئے۔ اب چونکہ وہ زہیر جو تھا وہ بھانجا تھا نا ابو طالب، اس کو آگے کیا، بات تم کرو گے، اس نے کہا بعد میں میں کروں گا۔ وہ آیا اور اس نے جب اپنا پہلے اس نے آ کے خانہ کعبہ کا طواف کیا، جیسے یہ سارے بیٹھ اکٹھے ہو گئے۔ اب اس نے کہا کہ دیکھیں بنو ہاشم کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے،
ان کو آپ نے ان کا سوشل بائیکاٹ کیا، ان کے کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں ہے. ہماری غیرت یہ نہیں ہے کہ ہم کھائیں پئیں اپنے کپڑے پہنیں یہ کریں اور ان کے پاس کچھ نہ ہو. تو یہ میری غیرت جو ہے نا اس کو وہ گوارا نہیں کرتی. تو میں جا رہا ہوں، میں خانہ کعبہ میں وہ جو آپ نے معاہدہ ایگریمنٹ لگایا میں اس کو چیک کر دیتا ہوں. ابو جہل اس پہ بول پڑا، یہ تم نہیں کر سکتے. کیوں؟ یہ تو ساروں کا معاہدہ ہے، تم بھی اس معاہدے کے حصے ہو. تو اس نے کہا ہم اس معاہدے میں قبیلے کی وجہ سے تھے لیکن مخالفت تو کر رہے تھے اس وقت، انڈیویجول نہیں تھے. ہاں لیکن چونکہ قبیلے کی طرف سے ہو گیا تو اب لیکن انڈیویجولی ہم نے اس کو قبول نہیں کیا تھا. میں اس کو تو ابو جہل نے اس کو رجسٹ کیا. ساتھ ہی مطعم بن عدی اکٹھا کھڑے ہو گئے. اس نے کہا یہ زہیر صحیح کہہ رہا ہے، ہم بالکل اس کے ساتھ ہیں، اس کو چاک کر دینا چاہیے. اسی طرح سے وہ پانچوں کھڑے ہوئے. اب ابو جہل کا ماتھا ٹھنک گیا. اس نے کہا ہاں یہ رات کو تم نے کہیں آپس میں مل کے یہ ساری پلاننگ کی ہے، اس کی وجہ سے تم یہ سارا کچھ اب کام کرنا چاہ رہے ہو. ظاہر ہے رد و قدر جو بھی اس وقت بات ہوئی. ابو طالب اس دوران اکیلے بیٹھے ہوئے، تو وہ اس میں شریک نہیں تھے، وہ خانہ کعبہ کی حدود کے اندر ہی بیٹھے تھے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خود بھیجا تھا. معاملہ تب پتہ لگ گیا نا ہوا کہ بھی ایسے ہوگا. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھیجا کہ مجھے یہ معلومات پہنچ گئی ہیں کہ وہ جو اندر چاک کیا ہوا ہے نا، وہ انہوں نے لٹکایا ہوا ہے معاہدہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیڑے بھیج دیے ان کے اوپر. وہ سارے کے سارے کو چٹ کر گئے سوائے اللہ کے نام کے. یہ ان کو جا کے بتا دیں. اب جب یہ ساری باتیں ان کی ہو گئی، ابو طالب آئے. ابو طالب نے کہا کہ یہ تم جو کہہ رہے ہو نا کہ اس کو ہم نے وہ چاک نہیں کرنے دینا، میرے بھتیجے نے مجھے بھیجا ہے اور اس خبر سے بھیجا ہے کہ تمہارا وہ معاہدہ اندر جا کے دیکھو، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے وہ سارا کا سارا کیڑے چٹ کر گئے ہیں سوائے ایک کہ بسمک اللہم، وہ لفظ وہاں پہ. اور اگر میرے بھتیجے کی یہ خبر سچی نہ ہوئی تو میں اپنے بھتیجے کو تمہارے حوالے کر دوں گا جو تمہارے معاہدے کی شرط ہے. اب اس کے اوپر جو ہے نا وہ کھڑا تھا. مطعم بن عدی نے کہا اچھا میں جا کے اندر دیکھتا. انہوں نے اندر جا کر دیکھا تو وہ سارا کا سارا معاہدہ جنہوں کیڑے چٹ کر گئے تھے اور اس کے اوپر صرف ایک ہی نام رہا تھا، وہ بسمک اللہم. اب تو بات ہی ظاہر ہو گئی. اس نے کہا دیکھو میرے بھتیجے نے یہ صحیح خبر دی ہے. اس کے اوپر وہ معاملہ جو ہے نا وہ ختم ہو گیا. سوشل بائیکاٹ ان کا ختم ہوا. اب یہ واپس جو ہے نا قبیلہ اپنی جگہ پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وہاں پر واپس آ گیا. ٹائم ہے آپ کا؟ جی ابھی. اچھا تو اب یہ جو صورت حال ساری بنی. اب اب جب حضرت ابو طالب بھی آ گئے اور یہ خانہ کعبہ اس کے اندر پھر یہ ساروں نے اکٹھا رہنا شروع کر دیا ویسے ہی جیسے پہلے تھے. اب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کام جو ہے نا وہ شروع کر دیا جیسے ان کی وہ تھی. اچھا اس سارے معاملے کے باوجود پھر بھی ان کے اندر یہ بات نہیں آئی کہ اب تو ہم سارے کے سارے ایمان لے آئیں چونکہ اب تو معاہدے کو نہیں. پھر بعد میں دیکھیں نا قرآن کی ایک آیت اور بھی آئی ہے جو اسی ساری صورتحال کو بیان کرتی ہے. وَإِن يَرَوْا آيَاتًا يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌ. اگر وہ کوئی نشانی دیکھتے بھی ہیں تو رخ پھیر لیتے ہیں اور کہتے ہیں یہ تو چلتا پھرتا ایک جادو. دیکھیں یہ ہے وہ ہٹ دھرمی. جی ماننا ہی نہیں ہے. ماننا نہیں. بعض اوقات آدمی ہوتا ہے نا وہ ہٹ دھرم وہیں پہ ہو جاتا ہے یا مخالفت آتا ہے کہ میں نے اس کی بات نہیں مانی اگرچہ سچ ہے. یہ ہے مخالفت یہ انسان کی. تو ہمیں اختلاف جو ہے نا وہ تو ہو جاتا ہے باتوں میں. جی آپ کا ایک نقطہ نظر ہے میرا ایک نقطہ نظر ہے لیکن وہ مخالفت نہیں ہے کہ اگر یہ کام کرنے لگیں تو میں اس وقت سے نہیں مانوں گا کہ وہ عامر نے کہا.
یہ مخالفت ہے، یہ نہیں ایسا کرنا۔ تو یہ ساری بات اب ختم ہو گیا۔ اب انہوں نے یہ کہا کہ یہ ساری صورتحال ہو گئی، اب ایک آخری داؤ لگانا ہے۔ آخری داؤ کیا لگانا ہے؟ آخری داؤ ہے کہ ہمارا ایک پورا وفد جو ہے نا وہ ابو طالب کے پاس بھیجتے ہیں آخری دفعہ، اور ان سے یہ کہتے ہیں کہ اب کچھ معاہدے کی شکل میں ہم رہیں گے، اکٹھے اب ہو رہے ہیں نا بائیکاٹ کے بعد بھی، تو اب ہم ایک معاہدے کے تحت رہیں گے یہاں پہ۔ معاہدہ یہ ہے کہ جو بھی ہم معاہدہ کریں گے اس میں نہ یہ دخل اندازی کریں گے اور اسی کو وہ تسلیم کریں گے اور ہم بھی تسلیم کریں گے۔ ٹھیک ہے، اب معاہدہ کرو، آ گئے ہم آپ کے پاس۔ تو یہ 25 سرداران کے قریب جو تھے نا وہ ابو طالب کے پاس آئے، ٹھیک ہے، اپنا وفد لے کر۔ ابو جہل بھی تھا، ابو سفیان بھی اس میں، عتبہ بھی تھے، مطلب ولید، یہ سارے جو بڑے بڑے تھے وہ آ گئے۔ اب وہ کہا کہ بلاؤ اپنے بھتیجے کو، ٹھیک ہے، تاکہ ہم اس سے بات کریں اور معاہدہ طے کریں۔ ابو طالب نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بلوا بھیجا، تشریف لے آئے۔ تو انہوں نے کہا یہ تمہارے قوم کے سرداران آئے ہیں اور اب یہ معاہدہ کرنا چاہتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ ایسی ایک بات ہمارے درمیان ہو جس پہ ہم سارے راضی ہوں، اور وہ یہ ہے کہ نہ یہ ہمیں چھیڑے نہ ہم انہیں چھیڑے، نہ یہ ہمارے بتوں کو برا بھلا کہیں، نہ ہمارے آباء و اجداد کو برا بھلا کہیں، نہ کوئی چیز جو ہمارے معاملات میں یہ دخل نہ دے، ہم جیسے کر رہے ہیں کریں۔ مطلب ان کا مطلب ہے کہ ہمارے اندر آگے بھی تبلیغ نہ کریں، اور یہ اپنے طور پہ جو اب جتنے ہیں یہ اپنا جتنا کرتے ہیں کریں۔ تو یہ ساری صورتحال لے کر آئے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے۔ اب میں آپ کو یہ نا ساری صورتحال پیش کروں گا، اور قرآن نے بھی اس کو بڑا ذکر کیا ہے، جی، بڑا مزہ آئے گا آپ کو سن کے، یہ اس میں ہے۔ دیکھو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کو کہا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر یہ میری ایک بات مان لیں، میری صرف ایک بات مان لیں، تو کیا ہوگا کہ یہ عرب کے بھی بادشاہ بن جائیں گے۔ ٹھیک ہے، یہ جو آئے بیٹھے ہیں نا یہ عرب کے بادشاہ بن جائیں گے، میں نہیں، یہ بن جائیں گے، یہ بن جائیں گے، اور جو عجم کے لوگ ہیں نا وہ بھی ان کو جزیہ دیں گے اگر صرف میری ایک بات مان لیں۔ اب ان کا ماتھا ٹھنکا کہ ہم بادشاہ بن رہے ہیں، مال و دولت عجم سے بھی آئے گا، تو چلیں ہم مان لیتے ہیں، مان لیتے ہیں۔ بتاؤ کیا ہے؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی کہا کہ بھئی کہو لا الہ الا اللہ۔ اب یہ کہنا تھا، اب ان کی ساری جو بات پہلے موجیں آ رہی تھی وہ بیٹھ گئی، انہوں نے واہ 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 یہ بات ہے، ہمیں اسی کا تو اختلاف چل رہا ہے، اختلاف کر رہے ہیں، وہی ہم سے کہہ رہے ہو۔ تو اس پر وہ انہوں نے اس بات کو تسلیم نہ کیا، اچھا، اور یہ ان کا آخری وفد تھا، اور یہ 10واں سال اب شروع ہو گیا ہے، ٹھیک ہے، 10 سال تقریباً 11واں ابتدا ہے یا 10ویں کی انتہا ہوگی۔ تو یہ جب سارا کہہ دیا نا، اب رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نا وہی نازل ہوئی بعد میں، اور اس ساری صورتحال کو اس میں انہوں نے بیان کر دیا۔ یہ سورہ صاد میں ہے، میں آپ کو ساری پڑھ کے بتا دیتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صاد والقرآن ذی الذکر بل الذین کفروا فی عز و شقاق کم اہلکنا من قبلہم من قرن فنادوا ولات حینا مناس وعجبوا ان جاءہم منذر منہم وقال الکافرون ھذا ساحر کذاب اجعل آلہۃ الہا واحد ان ھذا لشیء عجاب وانطلق الملأ منہم ان امشوا واصبروا علی آلہتکم ان ھذا لشیء یراد ما سمعنا بھذا فی ملت الآخرہ ان ھذا الا اختلاق۔ اب رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ یہ وائی ہے۔ اب ان کی صورت دیکھ لیں کیسے ہے۔ قسم ہے نصیحت بھرے قرآن کی، بلکہ جنہوں نے کفر کیا اور ہیکڑی اور ضد دکھائی، مطلب ہے کہ ایک بات پہ اڑے رہے، ہم نے کتنی ہی قومیں ان سے پہلے ہلاک کر دی
اور وہ چیخے چلائے، لیکن اس وقت جب کہ بچنے کا وقت نہ تھا۔ اللہ سبحانہ و تعالی اس وقت کوئی توبہ قبول نہیں کرتے جس وقت یہ ہے کہ دم آخر ہو۔ فرعون نے بھی ڈوبتے ہوئے وقت جو ہے اس نے بھی توبہ کر لی تھی، اس نے بھی کہا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اب نہیں، اب تو تمہاری لاش کو ہی بچایا جائے گا اور ہمیشہ کے لیے اس کو وہ بنایا جائے گا۔ تو وہ آخری وقت کی جو توبہ ہے نا، بالکل جب موت کو دیکھ کے توبہ، وہ نہیں، اس سے پہلے کی توبہ ہے آدمی وہ قبول فرمائے۔ انہیں تعجب ہے، ان کے پاس خود انہی میں سے ایک ڈرانے والا آ گیا۔ اسی لیے وہ کہتے تھے نا کہ بعد کہ بھئی یہ تو ہم میں سے ہے اور ہم اسی کی بات مانیں، ہم اس کی اتباع کریں۔ وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے جیسا اسی طرح، وہ ٹھیک ہے مثلکم اسی لیے کہا گیا تھا جیسے ہم نے پچھلے قسط میں بتایا تھا، لیکن وہ جو وحی کا سلسلہ ہے، وہ جو ان کی نورانیت ہے، اس کو تسلیم نہیں کرتے تھے۔ بس کافر کہتے ہیں کہ یہ جادوگر ہے، بڑا جھوٹا ہے، کیا اس نے سارے معبودوں کی جگہ بس ایک ہی معبود بنا ڈالا ہے؟ یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ ان کے بڑے، ان کے وہ جو 25 آئے ہوئے تھے نا، ان کے بڑے یہ کہتے ہوئے نکلے کہ چلو اور اپنے معبودوں پر ڈٹے رہو۔ یہ ایک سوچی سمجھی اسکیم ہے، ہم نے کسی اور ملت میں یہ بات نہیں سنی۔ یہ وہ یہی بات کر کے، یہ محمد کی ساری اسکیم ہے، ہم نے کبھی ایسی بات پہلے نہیں سنی، یہ ساری من گھڑت باتیں۔ یہ اس طرح کی باتیں کر کر کے نا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس ساری سچویشن کو ہمارے لیے پھر قرآن میں وہ ساری سچویشن بھی بیان کر دی کہ وہ وہاں پر کیا وہ کر کے گئے تھے۔ تو یہ دیٹ واز دیئر لاسٹ ٹرائی، بالکل، کہ اب ہم اس کے بعد جو ہے نا وہ چلے گئے۔ اب ظاہر معاملات اس طرح سے پھر جو ہے نا وہ رہے نہیں۔ اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ایک موقع ملا اگلے دور میں آ کے، یا آگے جو 2-3 سال رہ گئے ہیں، اس میں پھر وہ آئے گا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا واقعات پیش ہے، پھر امید ہے آپ جو ٹائم دیکھ رہے ہیں تو وہ اگلی پھر جو ہمارا ایپیسوڈ ہوگا اس میں بات کریں گے۔ بالکل، بہت شکریہ مجتبیٰ بھائی، اور تمام ناظرین آپ لوگوں کا بہت شکریہ، آپ ہمارے ساتھ جڑتے ہیں۔ آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کا پروگرام جو ہے وہ پسند آ رہا ہوگا، اور ایز یوزول آپ لوگوں کی فیڈ بیک جو ہے وہ اس پروگرام میں جو ہے ہماری آپ کی درکار رہتی ہے۔ آپ بالکل اس کو فیڈ بیک دیں، اپنی کوئی رائے دیں۔ ہم کوشش کرتے ہیں کہ ریفرنس کے ساتھ، قرآن کی آیت کے ساتھ جو ہے وہ اس پروگرام کو کریں، اور آپ لوگ اس کو پسند کریں۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔ آج جو ہے یہ پروگرام اس وقت اختتام کی طرف ہے۔ انشاءاللہ اگلے ہفتے جو ہے وہ ایک اور ایپیسوڈ سیرت النبی کے ساتھ جو ہے وہ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين۔ جانیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، سیرت النبی۔